السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے۔ اس آیت پر ہمارے 3 رکوع سورہ بقرہ کے مکمل ہو رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ جو ان رکوعوں کا درس سننا چاہتے ہیں تو وہ درس بھی لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ موجود ہے، ایک رکوع کا۔ جیسے ہم ایک آیت روزانہ، اس طرح میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ایک رکوع ایک ویڈیو میں 15 سے 20 منٹ کا درس، تو اس کو آپ سن کے بھی ذرا پختہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیات، یہ رکوع ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ تو اس کا لنک میں انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی اس کو انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا۔ اب ہم اس آیت کو پہلے اچھی طرح پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہاں میں رکا تھا، اب اس کو ملا کے جب پڑھیں گے تو یہاں شد پڑھی جائے گی، تنوین کے بعد واو آ جائے تو شد ہوتی ہے۔ سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ زبر، زیر پیش، جزم اور اس کے ساتھ پھر مد کا ہم نے سلسلہ شروع کر لیا تھا، لیکن ابھی ہم زبر، زیر پیش کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی آواز چھوٹی کب ہوتی ہے اور بڑی کب ہوتی ہے، اس کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، چھوٹی آواز کو کہیں گے قصر اور بڑی آواز کو کہیں گے مد، اور اگر آواز مڑ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں لین۔ آواز پہلے اوپر گئی، پھر نیچے کو آئی، اوپر گئی پھر سامنے کو گئی، اس کو کہتے ہیں لین، کا معنی ہے مڑنا، نرم ہونا۔ اور جہاں پہ آواز رک رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں جزم یا سکون، اس میں آواز رک جاتی ہے۔ اور اگر آواز رک کر آگے بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں تشدید، یعنی شد آ گئی ہے، پہلے آواز رکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ تو فی الحال آواز کی ان 5 قسموں کو ہم لیں گے، آگے جو ناک سے آواز ادا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں لیں گے۔ اب ہم اس آیت میں سے یہ حصے الگ کرتے ہیں۔ ہو، ہا پیش ہو کی آواز دیکھیں کہ چھوٹی ہے، چھوٹی آواز کو قصر کہتے ہیں، قصر نماز ہوتی ہے نا، چھوٹی نماز، تو یہ ہو اتنی آواز آئے گی۔ واللہ دیکھیں آواز پہلے رکی ہے، ول اور پھر آگے چلی ہے، لا، واللہ، ٹھیک ہے نا، واللہ، اس کے بیچ میں الف نہیں پڑھا جا رہا، تو اس الف کا ایک فنکشن ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ زی میں دیکھیں آواز
लंबी हो रही है, री। खा, खा, ला, qa, खलाqa। आवाज कसर है, छोटी है। ला, ये आ गया है ला। कुम, कुम कहाँ आएगा? जज्म है। खलाक़कुम, आवाज थम रही है, रुक रही है, जम रही है, तो ये सुकून इसको कहते हैं। मा में आवाज देखें लंबी हो रही है। इस उर्दू में इसको लंबी कहते हैं और अरबी में इसको कहते हैं मद करना। ठीक है। फी, अब फिल, असल में ये आगे जज्म आ गई तो इसकी अपनी जज्म खत्म हो गई है, वगरना ये खुद होता तो ये फी होता, फी। लेकिन हम वो आवाज यहां लिखेंगे इस तरह, फिल, जज्म में, और यूं इसको पढ़ा जाएगा, फिल। पढ़ने में यूं आएगा, लिखने में देखें एक दो हरफ दरमियान से साइलेंट हो गए हैं। आर में भी आवाज रुक रही है। जी में आवाज छोटी है, जी। जा, छोटी आवाज है, जा। मी, ये किस में आएगा? मद में, मी। अन को भी हम इसमें ले लें, जज्म में, लेकिन ये क्या है कि लिखने में ऐसे है और पढ़ने में ऐसे है। अन हाँ, जब हम थमे रुके, इस पर वक्फ किया तो फिर जमी आ पड़ा, इस लिहाज से हम इसको मद में भी लिख लें, क्योंकि जब दो जबर पर रुकते हैं तो वो एक अलिफ के बराबर उसको, और वहां पर अलिफ लिखा होता है जी, वो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ है आ, अगर रुकेंगे तो जमी आ, और नहीं रुकेंगे तो पढ़ेंगे अन। फा किस में आएगा? हाँ जी, सा। वा किस में आएगा? मद में, वा। हुन्ना, ये किस में आएगा? ये इसके अंदर। हुन, यूं समझे कि जैसे हम यूं पढ़ रहे हैं। शाद वाले हरफ को दो दफा पढ़ा जाता है, एक दफा साकिन और एक दफा मुतहर्रिक। साकिन जज्म के साथ, मुतहर्रिक मतलब जबर जेर पेश के साथ। तो लिखने में यूं होगा और पढ़ने में यूं होगा, हुन्ना। सब किस में आ गया? इसके अंदर, सब। आ की आवाज छोटी है जी, आ। सा पहले लिखा गया है, मा, ये मद में आ गया। वा भी मद में आ गया, आवाज लंबी हो गई। तिन, अब तिन अगर हम इसको समावात पर रुक जाएं तो वो वक्फ हो जाता है, उसको फिर जज्म नहीं कहते हैं, वक्फ कहते हैं। यहाँ दिया हुआ रुकने का, हाँ। और आगे जो वाव है उस पर शद लिखी हुई है, देखें, इसका मतलब यहाँ रुकना ही रुकना है। ठीक है, यहाँ हम तो दी हुई है, ये दी हुई। अगर यहाँ पर शद होती तो इसका मतलब है अब इसको मिला के पढ़ना है आगे। ठीक है, समावात। अब यहाँ पे होगा वक्फ, एक और हम इजाफा कर दें। वक्फ कब होता है? हम उर्दू कायदे में पढ़ते रहे, बेमौकूफ। हाँ जी, बेअलबा बेमौकूफ बाब, बेअलपा बेमौकूफ पा, पढ़ते रहे मौकूफ। ये मौकूफ इसी से है, वक्फा से। असल में वो तो पता नहीं हम क्या बचपन में कहा करते थे, ये तो अब अरबी पढ़ी, तो ये मौकूफ यानी इसको रोका हुआ है, इस पर आवाज ठहर जाती है। और ये वहां होता है कि जब मद के बाद वक्फ करें, मद के बाद वक्फ करें तो मौकूफ है। अगर मद नहीं है पीछे तो फिर ये जज्म है। ये देखें, इसके बाद अब हम है वाव पर नहीं गुजरा तो हम यहाँ इजाफा कर देते हैं, वा। हु आ गया है, फिर वाव है, बी, बाजेर बी। कुल्ली, ये किस में आएगा? शद में, कुल्ली। अब हम शद लिख लेते हैं, कुछ ऊपर से आप समझ चुके हैं। शद इस तरह, जेर इस तरह भी लिखते हैं, शद के ऊपर शद और नीचे
زیر لگی ہو تو اس کا مطلب زیر ہے. یہ عام طور پہ تو ہم اس کو زیر سمجھتے ہیں نا, یہاں پہ حرف کے نیچے زیر. آج کل عربی عبارتوں میں یوں بھی دیکھیں گے آپ, زیر. شعی یہ کس میں آئے گا؟ لین میں. کیوں بلا؟ مڑ گئی آواز. شائی شائی. ان میں سکون ہو رہا ہے تو ہم اس میں لکھ لیتے ہیں ان. علیم آ گیا ہے, اور لی مادہ میں آ گیا. من تو جب وقف کریں گے تو علیم ہم اس کو وقف میں لکھنا چاہیں تو یہ لکھ لیں گے, جیسے وہاں پہ لکھا وات اور یہاں آ جائے گا لیم. تو دیکھیے ہماری تختی تیار ہو گئی. اب اس کو ایک دوسرے سے آپ سنیں گے تاکہ آواز کی پریکٹس اچھی طرح ہو جائے. ہو, میرے پیچھے پڑھیں, ہو, خا, لا, قا, جی, ج, فا. اس میں جھٹکا نہیں لگے گا, فا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. فا, س, ع, و, بی. زیر کی آواز نیچے, زیر کا معنی ہوتا ہے نیچے, اور پیش کی آواز سامنے, پیش کا معنی ہے سامنے, اور زبر کی آواز اوپر تو زبر کا معنی ہے اوپر. زبر زیر پیش اس کو فارسی میں کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. اور زبر کو کہتے ہیں فتح, اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ. ضمہ کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ ضم ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, وہ, بو, تو دونوں ہونٹ آپس میں مل گئے, ضم ہو گئے, اس سے یہ بن گئی آواز ضمہ. اس کا نام رکھ دیا ضمہ. فتح کا مطلب کھل جانا, فتح کھل جانا. تو جب ہم زبر پڑے تو منہ کھل جاتا ہے, با, تا, اس لیے اس کو فتح بولتے ہیں. کسر کا مطلب ٹوٹ جانا, کسر عام, کسر اشاریہ آپ جانتے ہیں, تو عدد ٹوٹ ہو جاتا ہے, فریکشن ہو جاتی ہے. تو اس میں آواز نیچے کو جاتی ہے بی, گویا ٹوٹ گئی ہے, گر گئی ہے. یہاں دیکھیں کہ جب زیر کے بعد یا جزم والی آ جائے تو یہی آواز زیر لمبی ہو جاتی ہے, وی. پڑھیے ذرا, وی, می, لی. اور زبر کو کب مد کرنا ہے کہ آگے الف آئے, اور وہ خالی الف کہتے ہیں, خالی کو ہے. ما, آ, اور یہاں تو بڑی الف ہے اور یہاں چھوٹی الف ہے. اس چھوٹی الف کو عربی میں الف مقصورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ. یہی قصر سے ہے, قصر میں نے کہا تھا چھوٹا, اور مقصورہ جو چھوٹی ہو. تو یہ الف مقصورہ ہے, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کھڑی زبر. تو جب کھڑی زبر آ جائے تو تب بھی آواز مد ہو جائے گی, وا, ما, وا. تو یہ آپ نے تینوں مدیں سیکھ لی ہیں. اس کو یا مدہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں. اب لین میں آواز موڑ رہی ہے, شائی آواز موڑ رہی ہے. اس کو پڑھیے, کیا لکھا؟ کم. یہ کیا ہے؟ فل, او. را کو پڑھتے ہوئے آواز موٹی ہوگی را کی, کیونکہ اس سے پیچھے زبر ہے. زیر ہوتی نا پیچھے تو پھر آواز باریک ہوتی, ار ہوتا ہے. یہ پیچھے زبر تو کیا پڑھیں گے؟ او. ان, سب, عن, ول, ہن, کل, وات, لیم. یہ وقت کی مشق ہو گئی. تو کیا خیال ہے, کچھ فائدہ ہوا؟ اب آپ دو ہو کے یہ سن لیں اس آیت کو ذرا اچھی طرح.